السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک کے انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ آج ہم رمضان کی اہمیت، اس کی عظمتیں اور روزے کا مقصد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا چاند نظر آتا تھا تو آپ صحابہ اکرام کے طرف مخاطب ہو کے ارشاد فرماتے تھے کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا تھا تو آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ عظمت والا مہینے نے تمہارے اوپر سایہ ڈالا، کہ یہ عظمت والا مہینہ ہے جس نے تم پر سایہ ڈالا۔ اب سایہ ڈالے گا مطلب اس نے، رمضان نے ہم کو اپنی حمایت میں لے لیا۔ حمایت، اب اس کی مثال کیسا دیتے ہیں اللہ والے کہ ایک یتیم بچہ ہے، اس کے اوپر باپ کا سایہ نہیں ہے تو انہیں کیسا رہتا، مطلب کوئی اس کی حمایت نہیں کرتا۔ اور اسی طرح ایک بچے کا باپ ہے تو وہ بچہ باپ کے سائے میں رہتا، مطلب اس کو یقین رہتا کہ کچھ بھی اگر میرے کو ہوگا تو میرے پیچھے میرا باپ ہے کھڑا ہوا۔ تو اسی طرح رمضان جو آیا ہے، رمضان کا جو مہینہ ہے عظمت والا مہینہ اسی لیے ہے کیونکہ اس نے یہ ہمارے کو اپنی سائے میں لے لیتا یا ہمارے کو اپنے حمایت میں لے لیتا۔ اب دیکھیں کیا ہمارا مقصد ہے، جو بندہ روزہ رہتا ہے اور تراویح پڑھتا ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جب، اب دیکھیں کئی لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں تھے اور یہ سال رمضان میں نہیں ہے، یعنی ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو خبر میں جب وہ رہتے ہیں تو جو بندے جو روزہ رکھتے ہیں اور تراویح پڑھتے ہیں ان کے وہ رمضان اور قرآن دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس بخشش کرتے ہیں وہ بندے کی۔ اور جب قیامت کا وقت آتا ہے، قیامت کے دن پر میزان پر ہو، پلصراط پر ہو، رمضان اور تراویح، رمضان اور قرآن آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے بخشش طلب کریں گے۔ تو ہمارے کو ایک ایک روزہ کیسا رہنا ہے، جیسا رہنے کا حق ویسا رہنا ہے۔ کیسا؟ ایمان و احتساباً کے ساتھ رہنا ہے۔ ایمان بھی ہونا چاہیے اور اس کا احتساب بھی ہونا چاہیے ہمارے کو، یعنی احتساب مطلب ہر لمحے لمحے کا ہمارے کو حساب رکھنا ہے کہ ہمارا کہیں میں یہ وقت میں کہیں بنا ایمان کے تو نہیں رہا۔ ہر وقت ہمارا جو ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ رہنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے۔ اس کو دیکھنے کا نام کیا ہے؟ احسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمائے۔ رمضان جو ہے قرآن نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا۔ اور وہ کہاں سے سمجھیں گے؟ صاحب قرآن سے۔ اگر ہم صاحب قرآن کا دامن اگر ہم پکڑیں گے تو ہمارے کو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ صاحب قرآن کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نازل کرنے والے کون ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پہنچانے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم کو چاہیے قرآن سمجھنا ہے، اگر ہمارے روزے ہمارے کو سمجھنا ہے، اس کے اوپر ٹکنا ہے ایمان اور احتساباً کے ساتھ، تو ہم کو لا الہ الا اللہ کی توحید بھی چاہیے اور رسالت بھی چاہیے۔ بنا توحید کے، بنا رسالت کے ہم خالی بھوکے رہ رہے ہیں، اس میں ہمارے کو کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ اب دیکھیں دین کیا ہے، ہم پہلے بھی دیکھے حدیث جبرائیل سے کہ 3 سوال کیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔
پہلا سوال کیا کیے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور روزہ رکھ، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، آپ یہ 4 چیزیں فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے کیا کہا؟ صدقت یا رسول اللہ. پھر آپ نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تو ایمان لا اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر. تو پھر آپ نے کہا صدقت یا رسول اللہ. پھر جب تیسرا سوال کیا احسان کے بارے میں مجھے بتائیے، تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تو گواہی دے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تو عبادت اللہ کی اس طرح کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر ایسا نہیں کر سکتا تو یہ یقین رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو ہمارا احسان مطلب ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ کوئی کس کو بھی دے دینا وہ چیز احسان ہے، مگر یہ عربی والا احسان الگ ہے. احسان کے معنی کیا ہے کہ بلا غرض و غرض کسی کو کچھ عطا کر دینا. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل میں احسان کو فرض کیا ہے. اب احسان کو فرض کیا مطلب احسان کے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہے. اگر ایسا نہیں کر سکتا تو یہ یقین رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اللہ تجھے دیکھ رہا مطلب مشاہدہ کر اور مراقبہ کر. دیکھ اور دیکھ، یعنی دیکھ اور دکھ، دیکھتے جا دکھتے جا، دیکھتے جا دکھتے جا. کیا دیکھنا ہے اور کیا دکھنا ہے؟ اللہ ہی کو مالک دیکھنا ہے، ہمارے کو مملوک دیکھنا ہے. اللہ ہی کو خالق دیکھنا ہے، ہمارے کو مخلوق دیکھنا ہے. اللہ ہی کو حاجت روا دیکھنا ہے، ہمارے کو حاجت مند دکھنا ہے. یہ دکھنا ہے، یہ دیکھ لینے کا نام احسان ہے. اگر یہ کمپلیٹ کر لیں گے، آپ دیکھیں روزہ کیا ہے؟ روزہ اسلام ہے. اس کو کس کے تحت رکھنا ہے؟ ایمان کے تحت رکھنا ہے. اور جب یقین آ جائے گا وہ دیکھ لینا ہے کہ اللہ کیسے میرے حاجتیں پوری کر رہا. اب میں 11 مہینے بھوک کے لیے تڑپتا تھا، ایک ٹائم کا کھانا میرے کو نہیں ملا تو اوپر نیچے ہو جاتا تھا، ہاتھاں پیراں کانپنا شروع ہو جاتے. مگر اللہ تعالیٰ پہ 30 دن بھوکے رکھ رہا، کئی کو دکھا رہا اللہ تعالیٰ کہ کھانے سے تیری حاجت پوری نہیں ہو رہی، میں ہوں جو تیری حاجت پوری کر رہا ہوں، میں تیری حاجتوں کو پوری کر رہا ہوں، تو بھوکا رہ رہا. اب ہم موٹی موٹی دلیل رکھ کے دیکھ لو، کوئی ایک دن آپ فاقہ رہ کے دیکھو کیسی بے چینی سے بھوک لگتے رہتی، اور دوسرے دن آپ جو ہے روزے کی نیت رکھ کے روزہ رہو. تو یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اور تراویح پڑھتا ہے، روزہ کئی کو رکھ رہا بندہ کہ میں اللہ کے اوپر یقین ہو اور اللہ کی حاجت روائی پر میں دیکھ لوں اور میں متقی ہو جاؤں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے. اب جب بندہ کوئی روزہ رکھ رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ ہمارے کئی کو روزے رکھا رہا، کئی کو ہمارے کو دن بھر بھوکے رکھا رہا، کئی کو ہمارے کو دن جب کھانے کا وقت ہے جب نہیں کھلا رہا، جب نہیں کھانے کا وقت ہے جب سحری میں اٹھا کے کھانا کھلا رہا. کئی کو اب اس کی ایک مثال ہے، ایک ماں ہے، ماں جب اس کے بیٹا جب بیمار ہو جاتا ہے اور ماں کو کڑوی دوا جب پلانی ہوتی ہے تو وہ ماں کیا بولتی ہے بچے کو کہ بیٹے یہ کڑوی دوا پی لو، میں تمہارے کو ایک چاکلیٹ دیتی ہوں. مطلب یہ کڑوی دوا میرے کو معلوم ہے دوا کڑوی ہے، مگر تم یہ پی لو تمہاری شفا ہو جاتی، تم یہ پی لو میں تمہارے کو چاکلیٹ دیتی ہوں. بولتی نا. کئی کو اس کو معلوم ہے کہ وہ دوا کڑوی ہے، میرے بچے کو پسند نہیں آئیں گی، مگر انہیں زبردستی کر کے پلاتی اس کو. کئی اس کو معلوم ہے اگر میرا بچہ یہ دوا نہیں پیے گا تو خدا نخواستہ ہلاک ہو جائے گا. تو اسی طرح ہمارے کو نفس اور شیطان جو ہے یہ دونوں پارٹنر ہے. نفس اللہ تعالیٰ کیا کرے، رمضان میں شیطان کو بند کر دیے زنجیروں میں، اور جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے، دوزخ کے دروازے کھول دیے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے، توبہ کے دروازے کھول دیے، مغفرت کے دروازے کھول دیے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے، عظمتوں کے دروازے کھول دیے اللہ تعالیٰ. یہ کھول کر کیا کر رہے ہیں؟ تو مانگ میں بخشتا ہوں، تو ایمان لا میں تیرے کو ایمان والا بناتا ہوں،
تو دیکھ میں کیسے حاجتوں کو پورا کر رہا ہوں. شیطان کو بھی بند کر دیا میں تیرے لیے. تو شیطان اور نفس مل کر دھوکہ دے رہے ہمارے کو. اب جب شیطان بند ہو گیا تو نفس اکیلا ہے. اب ہم نفس کو ٹرین کرنا, نفس کو جو ہے ہم مطلب تعلیم دینا, اور اس کو 30 دن کے بعد ایسا بنا دینا کہ انہیں شیطان کو پہچاننا ہی نہیں, یعنی متقی ہو جانا, انہیں نفس سے مطمئنہ ہو جانا, نفس سے مطمئنہ ہو جانا, اس میں گناہوں کی لذت نہ رہنا, اس میں دنیا کی محبت نہ رہنا, اس میں خواہشات کی محبت نہ رہنا, اس میں میں کچھ ہوں بول کے میں نہیں رہنا, میں بھی کچھ ہوں بول کے نہیں رہنا اس کے اندر. شیطان جب 30 دن کے بعد آتا ہے تو اس سے لڑنے کی طاقت ہو جانا اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ 30 دن ہمارے کو جب سونے کا وقت ہے جب اٹھا رہے, جب نہیں کھانے کا وقت ہے جب کھلا رہے, کئی کو نفس کے اوپر بار ڈال رہے, نفس کو ٹرین کر رہے تاکہ 30 دن جب ہو جائے تو میرا بندہ میرا متقی ہو جائے, اور جب شیطان چھوٹ کے آئے تو اس کے ساتھ مقابلہ کر سکے. کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ مقابلہ ہونا. خالی ہم روزے رہ رہے ہیں, اس کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو کچھ فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقصد کے خاطر تحت پیدا کیا. اب ہم وہ مقصد پورا نہیں کر رہے تو وہ ہماری بدبختی ہے. وہ ہم شیطان اور نفس کے اندر اتنے آ گئے کہ ہم وہ مقصد کو پا رہے نہیں. خالی جو اکثر مسلمان حیدرآباد کے پکڑ لو آپ, اکثر مسلمان صبح سحری کر کے سوتے ہیں تو سیدھا عصر میں یا مغرب میں اٹھتے ہیں. مطلب وہ تو رمضان کا مقصد ہی نہیں ہے, وہ ویسا بھوکے رہنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے ویسا. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اب دیکھیں, اب جو ہے جب قیامت کے وقت ہوگا اور جب لوگوں کے جو ہے نام اعمال جس کے رائٹ ہینڈ میں رکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجیں گے, جس کے لیفٹ ہینڈ میں رکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں لوگ جا رہے ہیں. رائٹ میں جو ہے جنت میں جا رہے ہیں لوگ, لیفٹ میں جو ہے دوزخ میں جا رہے ہیں لوگ. اب جب رمضان دیکھ رہا ہے, یہ رمضان دیکھ رہے ہیں کہ رمضان میں یہ بندے نے روزہ رکھا یہ بندے نے, تو کیا کرے گا؟ اور اس کے نیکیاں کم ہیں, وہ نیکیوں کی کمی کی وجہ سے دوزخ میں جا رہا ہے, جنت میں نہیں جا پا رہا ہے. تو سحری کا وہ جو کھانا کھائے تھے وہ سحری کا کھانا وہ نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ. تو سحری کا کھانا وہ نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے اور اس کے نیکیاں بڑھا کے اس کو جنت میں بھیج دیں گے اللہ تعالیٰ. تو دیکھیں آپ, اکثر لوگ سحری بھی چھوڑ دیتے, سحری بھی نہیں کرتے. یعنی رمضان کی جو عظمتیں ہیں اس ہمارا ایسا مطلب ہے کہ ہمارے کو وہ سائے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں ارشاد فرمایا کہ رمضان کا چاند جب نظر آتا ہے تو یہ عظمت والا مہینہ نے تمہارے اوپر سایہ ڈالا. اب ہمارے حرکتیں ایسے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کو وہ سائے کی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو ہم کو اس سے بچنا چاہیے. ہم کو جو ہے جب اللہ تعالیٰ بولے ہم کو وہ کرنا, جو اللہ تعالیٰ بولے صدقتا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے صدقتا. تو اب جو ہے اب دیکھو, اب جو ہے ہمارے کو کیا کرنا ہے, روزہ کیسا رہنا ہے, ایمان اور احتساب کے ساتھ رہنا ہے. تو ہمارے کو کیسا, اللہ تعالیٰ ہمارے حاجتیں پورے کر رہا. اب دیکھو اللہ تعالیٰ ہمارے حاجتیں کیسے پوری کر رہا, ہمارے کو جو ہے دن بھر روزہ رکھا رہا, رات بھر تراویح پڑھا رہا اللہ تعالیٰ. تو اس سے ہمارے کو جو ہے ہماری بھلائی ہے, ہماری خبر بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی, آخرت کے تمام منزلوں میں ہمارے کو وہ آسانی ملے گی. تو ہمارے لیے وہ اچھا ہے. تو ہم کو جو کیا چاہیے کہ ہم احسان یعنی دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کیسا میری حاجتیں پوری کر رہا, دیکھ لینے کا نام احسان ہے. وہ کر لیں گے. روزہ تو کیا ہوگا, اسلام ہو گیا. ایمان کیا ہے, ایمان کے ساتھ ہمارے کو رہنا یعنی یقین پیدا ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا حاجت روا ہے, اللہ کے سوا کوئی میرا حاجت روا نہیں ہے. اور احسان یعنی دیکھ لینا ہے اللہ تعالیٰ کیسا میرے حاجتوں کو پوری کر رہا. تو کیا ہوگا, اسلام ایمان احسان کو جب دیکھ لے گا بندہ تو جب متقی ہوگا. تو متقی بننا ہے تو آل آف اے سڈن تو نہیں بن سکتے نا. ہر چیز ہمارے کو جو ہے ہر چیز کا پروسیس پتہ ہے. یعنی بچہ کیسا پیدا ہوتا ہے وہ ہمارے کو پروسیس پتہ ہے, اور جو ہے پڑھائی کیسا کمپلیٹ ہوتی ہے, ایجوکیشن ہو انجینئرنگ کیسا کمپلیٹ ہوتی ہے اس کا پروسیس, اسکول ڈگری کالج یہ سب ہمارے کو پتہ ہے. مگر متقی کیسا بنتے وہ ہمارے کو نہیں معلوم. متقی کیسا بننا ہے, اللہ تعالیٰ کئی کو رمضان دیا,
جانے کہ اللہ تعالیٰ بیویوں سے بھی دور رکھ کے ہمارے کو جو ہے بتا رہا کہ وہ شرمگاہ کی بھی ضرورت تیری ابھی نہیں ہے، میں حاجتوں کو پورا کرنے والا ہوں. اور جو جم کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ بہترین باڈی، آپ فرمائے کئی جم والے بولتے ہیں کہ زبردست باڈی کب بنتی؟ رمضان میں بنتی. جو جم کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ فرماتے ہیں کہ فیڈ بیک میں کہ زبردست جم کب ہوتی بولے تو رمضان میں ہوتی بولتے ہیں ان لگا. تو سوچو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 6 دن کا 6 رات کا روزہ رہتے تھے. امت کے لیے آپ نے منع فرمایا ویسا رہنا، مگر آپ رہتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ اللہ مجھے کھلا رہا ہے، اللہ مجھے پلا رہا ہے. تو کیا کھلا رہا، کیا پلا رہا؟ تو روزے میں اللہ تعالیٰ روحانی قوت، روحانی رزق عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے، اور رات میں کھانے کی غذا مل رہی ہے. تو جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا بندہ ہے جو میرے لیے روزے رکھا، یہ تمہار سے بھی افضل ہے. تمہار فرشتوں کو فرماتا اللہ تعالیٰ کہ تم کو تو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، یہ میرا بندہ 30 دن میرے خاطر بھوکا رہ رہا، 30 دن میرے خاطر پیاسا رہ رہا. تو اس کو تو میں جنت، اور جنت میں حور تو دوں گا ہی، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کو تو میں جنت اور حور کے علاوہ روزے کا بدلہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. روزے کا بدلہ یہ ہے کہ میں اس کو مل جاتا ہوں، میں اس کو مل جاتا ہوں. جب میں اس کو مل جاؤں گا تو سب اس کا ہو جائے گا. تو جنت اور حوریں تو میں دیتا ہوں، مگر روزے کا بدلہ جنت بھی نہیں ہے، حور بھی نہیں ہے. جنت، روزے کا بدلہ روزدار کا وہ ہے کہ میں اس کو مل جاتا ہوں، میں اس کو مل جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تمہار سے بھی افضل ہے یہ. تو جب بندہ روزے رکھتا ہے اور تراویح پڑھتا ہے اور شب قدر آتی ہے، جب شب قدر آتی ہے تو انسان کے اندر فرشتہ پن ظاہر ہونے لگتا ہے، فرشتہ پن ظاہر ہونے لگتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ شب قدر کے دن فرشتے آ کے ملاقات کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ ہم تو فرشتے ہیں ہی، یہ بھی فرشتہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ بولیں گے تم لوگ منع کرتے تھے نا کہ انسان کو خلیفہ نہیں بنانا، یہ خون ریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا، قتل غارت گری کرے گا. اب دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، میرے منشا کو پورا کر رہا ہے. میرے لیے کھانا چھوڑ دیا اس نے، میرے لیے پانی چھوڑ دیا اس نے، میرے ایک حکم پر 30 دن وہ بھوکا رہ رہا ہے. میں جب بول رہا ہوں وہ اٹھ رہا ہے، جب بول رہا ہوں میں سو رہا ہے. دیکھو یہ جنت کا بھی یہ روزے کا بدلہ جنت بھی نہیں ہے، یہ تو میں دوں گا ہی، میں بھی اس کو مل جاتا ہوں. میں ملنا یہ اس کی جزا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے روزے رہنے کی. دیکھیے رمضان کی کتنی عظمتیں، کتنے جو ہے فائدے ہیں ہمارے کو. اللہ تعالیٰ ہمارے کو وعدہ کر رہا ہے کہ جو بندہ ایمان اور احتساباً کے ساتھ روزہ رکھے گا میں اس کو مل جاتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اس کے حاجتوں کو تو پورا کر ہی رہا ہوں اور میں خود اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں. تو اب دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی رسول ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کچھ واقعات، ایمان کے واقعات رکھ کے بھی ہم تھوڑے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 7ویں مسلمان ہیں، 7ویں مسلمان ہیں آپ. اور آپ جو ہے اپنی ساری زندگی غلامی میں بتائے، ساری زندگی آپ جو ہے غلامی میں بتائے. اور آپ سنے تھے کہ ایک نبی آئے ہیں جو رسالت کا اعلان کیے، مگر آپ کو کبھی دیکھے نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کو یہ سب واقعہ پتہ ہے، مگر ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کا ہم موقع ڈھونڈنا. اب میرے کو معلوم ہے بھائی، پھر کئی کو بول رہے ہیں ایسا اگر بولیں گے تو وہ شیطان کا دھوکہ ہے. وہ بار بار وہی بات بولتے بھائی، کوئی نئی بات ہی نہیں بولتے. اگر بار بار وہی بات بول رہے تو وہ اللہ کی سنت پر سورہ رحمان پڑھ لو. اللہ تعالیٰ الگ الگ مثالوں سے اپنی ربوبیت بتا رہا ہے، سورہ رحمان پڑھ لو. تو بار بار سمجھانے کی بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایمان اتر جانا. شیطان ہمارے دل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ایمان اترنے نہیں دے گا. ہم بار بار بولتے 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 وہ ایمان کو داخل کر دینا ہمارے دلوں میں. ہمارے کہاں سے داخل ہوگا؟ آنکھوں سے دیکھ کر اور کانوں سے سن کر بات دل میں اترتی ہے.
تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کیسے حاجتوں کو پوری کر رہا وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ جو ہے آپ ایک شدید بخار میں تھے، شدید بخار آ گیا تھا آپ کو، اور آپ سو گئے۔ تو مالک نے کچھ کام دے کے گیا تھا وہ، تو آپ جب مالک واپس آیا تو کام ویسا ہی کا ویسا ہی ہے، اور آپ جو ہے سو رہے، تو آپ کو مار مار کر اٹھایا ہو آپ کا جو مالک تھا، تو مار مار کے وہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد اوپر کا قمیض نکال کر، شرٹ نکال کر سردی میں باہر ٹھہرا دیا اور چکی پسا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے آپ جو ہے اپنے کرارتے ہوئے چکی پیس رہے ہیں، تو آپ کی جب آواز سنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے پاس آئے کہ آپ کے بات پوچھے آپ کہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اپنی امت کی مدد کر رہے ہیں، کیسا اپنا کردار بتا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کسی کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کس حد تک جانا پڑے گا۔ آپ جو ہے آپ کیا فرمائیں کہ آپ اپنی پوری بھڑاس نہیں کر رہے کہ کوئی غلام کو نہیں سمجھتا، کوئی غلام کی مدد ہی نہیں کرتا، آپ جو ہے اپنی بھڑاس اپنی بات نکالتے جا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے۔ تو جب جاتے ہوئے تو بولے ہاں ہم کو پتہ ہی تھا کہ ہم غلام کی کوئی نہیں سنتا، آپ سن لیے نا، خالی سنتے رہے تو لوگ مدد کوئی نہیں کرتا، ہم کو پتہ تھا کہ لوگ خالی اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ بول رہے تھے کہ آپ نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر نکلے اور گرم دودھ اور کھجور لے کر تشریف لا رہے ہیں، اور لا کے آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دودھ پی لو اور یہ کھجور کھا لو اور جا کر سو جاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ کام کون کرے گا؟ یہ میں کام کرتا ہوں، یہ میں کام کرتا ہوں۔ تو آپ نے دودھ پیا اور کھجور کھایا اور جا کے سو گئے۔ تو صبح تک آپ وہ چکی پیسے، پھر دوسرا دن ایسا ہی ہوا، پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر گرم دودھ اور کھجور لا کر آپ کو دیے، آپ کو پیے کھائے، پھر آپ جا کے سو گئے۔ رات بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رسالت کا اعلان بھی کر دیے، رسالت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو مشن تھا وہ اس کے اوپر کام کرنے کا وقت ہے، آپ یہاں پر ایک غلام کی مدد کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کالے ہیں بول کے نہیں دیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ غلام ہیں بول کے نہیں دیکھے، آپ حبشی ہیں بول کے نہیں دیکھے، بس اپنا کردار بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے دن آپ پورے صبح تک چکی پیس رہے ہیں، پھر تیسرے دن بھی ویسے ہی کہ گرم دودھ اور کھجور لے کے آئے آپ، پھر صبح تک چکی پیس رہے ہیں۔ پھر جب صبح میں جب ہوتے وقت جب جانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت آپ کون ہیں؟ 3 دن سے آپ میری مدد کر رہے ہیں، میں اب تک آپ کا نام ہی نہیں پوچھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا مگر آپ کو پہلی بار دیکھا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں ایمان لیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ نے گواہی دے دی اس کے بعد آپ کی نظر کبھی ہٹی نہیں۔ کہاں سے نہیں ہٹی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں ہٹی۔ آپ کے اوپر اتنا ظلم ہوا، گرم ریت میں ہم جو ہے باہر رہتے ہیں تو ہم کو معلوم ہے گرمی کیسی رہتی، ریگستان کی ریت میں آپ کو جو ہے ننگا لٹا دیتے تھے بنا کپڑوں کے، اور آپ کے اوپر گرم پتھر رکھتے تھے، پھر آپ کے گلے میں رسی، ایمان لائے بول کے رسی ڈال کر آپ کو گھسیٹ لیتے لے کے جاتے تھے۔ اتنی تکلیف برداشت کرے مگر اپنی نظر کبھی نہیں ہٹائے۔ آپ ایک بار ایمان لا لیا اس کے بعد نظر کبھی نہیں ہٹائے، کس کے اوپر؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی توحید اور رسالت پر نظر تھی آپ کی۔ آپ کو کوئی دوسرا ظلم ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، مگر آپ کبھی ایمان سے نہیں ہٹے۔ پھر اب دیکھیں اللہ والے ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 قسم کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ ملاوٹ کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ 4 قسم کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ اب جب ایک آٹا ہے، آٹے میں اگر ہم پانی ملا دیں تو روٹی کے لیے وہ ملاوٹ کامل ہو جائے گی۔ وہی آٹے میں اگر ہم دودھ اور گھی ملا دیں تو پراٹھوں کے لیے وہ جو ہے پراٹھے کامل ہو جائیں گے، وہ آٹا کامل ہو جائے گا۔
وہی آٹے میں اگر ہم مٹی ملا دیں تو وہ آٹا ناقص ہو جائے گا، اور وہی آٹے میں اگر ہم زہر ملا دیں تو وہ آٹا جو ہے ہلاکت ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائیں گے، زہر سے مر جائیں گے۔ تو 4 قسم کے ملاوٹیں بتا کے فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملائیں گے تو جب جو ہے کامل ایمان حاصل ہوگا۔ اب ہمارے کو توحید میں ہم کو رسالت ملانا ہے، توحید میں ہمارے کو مخلوق ملانا نہیں ہے۔ توحید میں اگر مخلوق ملائیں گے تو شرک حاصل ہوگا، کفر حاصل ہوگا، نفاق حاصل ہوگا۔ توحید میں رسالت کو جب ملائیں گے تو کامل ایمان حاصل ہوگا۔ تو ہمارے کو جو معلوم ہونا چاہیے کہ کس میں کیا ملانا ہے۔ ہمارے کو سب معلوم ہے، کھانا بنانا معلوم، پانی میں کیا ملانا معلوم، طاقت کے لیے جوس کیسا بنانا معلوم، ہر کسی کا مکسر ہمارے کو معلوم ہے، مگر نہ ہمارے کو توحید معلوم، نہ رسالت معلوم۔ اب جو ہے کون ہمارے کو اللہ تعالیٰ الہ ہے بول کے بتائے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون اللہ ہمارا مالک ہے بول کے بتائے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہمارے کو قرآن پڑھنا سکھائے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہم اللہ کی نشانیاں بتائے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہمارے نفسوں کو پاک کرنے آئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہمارے کو حکمت بتائے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اگر ہم توحید حاصل کرنے جائیں گے وہ ہلاکت کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ توحید کے ساتھ ہمارے کو رسالت بھی ہونا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ مکمل نہیں ہوتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا، اذان مکمل نہیں ہوتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا، نماز مکمل نہیں ہوتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا۔ تو ہمارے کو توحید بھی چاہیے اور رسالت بھی چاہیے، ان کو جب ملائیں گے تو ہمارے کو کامل ایمان حاصل ہوگا۔ اب دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایمان لا لیے، پھر آپ کا جو ہے ظلم، ایسے ہی ظلم پہ ظلم ہوتا تھا، پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش کوئی بلال کو رہا کر کے لے کے آتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آپ سنیں فوری گئے، آپ جو ہے جتنا آپ کا جو مالک تھا اس کو بولے کہ مجھے وہ ایکچولی وہ اماؤنٹ ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے، مگر آپ کو جو ہے 4-5 گنا زیادہ آپ کا ریٹ بولا تاکہ آپ خریدنا ہی نہیں۔ تو آپ کیا کرے، فوراً گئے اور 1 لاکھ درہم سمجھو آپ، 1 لاکھ درہم اس نے سمجھانے کے لیے 1 لاکھ درہم اس نے قیمت بتائی بلال کو چھڑانے کی۔ تو آپ فوراً گئے اور 1 لاکھ درہم لا کر آپ کو دے دیے۔ تو آپ کا مالک بولتا ہے کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو آپ کو عقل مند سمجھتے تھے، ہم تو آپ کو ذہن والا آدمی سمجھتے تھے، آپ تو یہ گھاٹے کا سودا کر لیے۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر جو میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ تم دیکھتے تو سارے جہاں کی دولت دے کر بھی میں بلال کو خرید لیتا، سارے جہاں کی دولت دے کر بھی میں بلال کو خرید لیتا۔ تو آپ جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب فتح مکہ ہوا تو جو قبیلے کے جو سردار تھے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچھی نیت سے آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں کہ اب تو فتح مکہ کا موقع ہے، تو اب کوئی یعنی بزرگ جو ہے، سردار ہے، جو بڑا ہے، ان کو موقع دے کہ وہ اذان دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو بلال اذان دے، اگر ہمارے اوپر دشمنوں کا حملہ ہوتی ہے تو بلال اذان دے، آج جب فتح ہوگی تو کیا کوئی اور اذان دے؟ آج بھی بلال ہی اذان دیں گے، تو جیسا آپ نے حکم کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر چڑھ گئے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اب تو میں چھت کے اوپر ہوں، ایسا تو میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اذان دیتا تھا، اب تو میں چھت کے اوپر ہوں، اب کس کو دیکھ کر میں اذان دوں؟ تو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر اذان دو۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے جیسا گھومتے ہوئے چھت کے اوپر آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اذان دے رہے ہیں۔ یعنی
کعبے کا کعبہ کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں. تو جو ہے آپ دیکھیں آپ کیسا کیا دیکھے ہوں گے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا دیکھے ہوں گے. خالی ایک بار گواہی دیے نا، خالی وہ 3 دن کی جو خدمت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھ کے گواہی دیے نا. ہمارے کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز دیے، ہر چیز سے ہمارے کو ہر نعمت سے نوازے، مگر ہم گواہی نہیں دے رہے ہو. ہمارے کو جو ہے مسلمان گھر میں پیدا کر دیے. اگر خدا نخواستہ اگر ہم کافروں کے گھر میں پیدا ہوتے، مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ ہمارے تو جہنم ہی ہمارا ٹھکانہ ہوتا تھا. مگر اللہ تعالیٰ کی فضل ہے کہ ہمارے کو امت محمدیہ میں پیدا کرے. ہمارے کو پھر وہ نعمتیں کیوں نہیں دکھ رہی؟ ہمارے آنکھوں میں کیسے پردے پڑے ہوئے جو ہم کو جو ہے توحید دکھ رہی نہ رسالت دکھ رہی. پھر آپ کیسا غلام ہو کر، آپ کے پاس علم بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کیسا گواہی دیے ہوں گے؟ کیسا جو ہے پڑھے ہوں گے کلمہ طیبہ؟ کیسا آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرے ہوں گے؟ پھر جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پردہ فرما گئے تو آپ جو ہے اب میں یہاں پہ نہیں رہ سکتا، بلکہ آپ جو ہے ملک شام کو چلے گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آپ جو ہے وہاں پہ جانے کے بعد خواب میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے بلال یہ کیسی جفا ہے؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا؟ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ تو یہ کیسی جفا ہے بلال، تم مجھ سے ملنے نہیں آتے ہو؟ تو جیسا آپ اٹھے نیند میں سے فوراً اپنی سواری تیار کرے اور مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے. پوچھے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ آقا نے بلایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا ہے. تو فوراً آپ پہنچے. جیسا آپ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کو اپنے چہرے سے مل کر رونے لگے. روتے روتے آپ بیہوش ہو گئے. پھر جب آپ ہوش میں آئے تو تمام مدینہ منورہ کے لوگ، یعنی یہاں تک کہ جو پردہ نشین عورتیں ہیں وہ بھی باہر آ گئی اور سب لوگ کہنے لگے کہ یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیجئے، اے معظم رسول اذان دیجئے. آپ فرما رہے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اذان دیتا تھا، اب تو میں اذان دے ہی نہیں پاؤں گا، تو مجھ سے تو نہیں ہوگا اذان دینا، تو میں نہیں دے پاؤں گا. تو آپ لوگ کہنے لگے کہ اب یہ نہیں سنیں گے، تو حسنین کریمین کو بلاؤ. تو پھر حسنین کریمین کو بلائے تو آپ فرماتے ہیں کہ اے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نانا جان تو ہمارے کو چھوڑ کے چلے گئے، ہمارے امی جان بھی ہمارے کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ بھی ہمارے کو چھوڑ کے چلے گئے. پھر آپ جب واپس آئے ہمارے کو خوشی کی بات ہے، اب اذان دے دیجئے. تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو انکار نہیں کر سکے تو میری کیا اوقات ہے آپ کو انکار کرنے کی؟ تو آپ جو ہے اذان شروع کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جب آپ بولے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھے تو وہاں سے گر گئے، آپ بیہوش ہو کے گر گئے. پھر مطلب آپ کی جو زندگی کی آخری جو اذان تھی وہ مکمل نہیں ہوئی، وہ ادھوری کی ادھوری رہ گئی. پھر آپ کا جب آخری وقت قریب آیا، جب انتقال کا وقت قریب آیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ خوش ہیں. آپ کے گھر والوں نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے، آپ جو ہے آپ کا چہرہ اتنا گلابی ہو گیا ہے اور آپ اتنے خوش نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں میرے آقا سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، آج تو خوشی کا موقع ہے، میں میرے آقا کے ساتھ ہونے جا رہا ہوں، میں میرے آقا سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرنے جا رہا ہوں، آج تو خوشی کا دن ہے. تو دیکھو آپ کیسی گواہی دیے، کیسا دیکھے مشاہدہ یا مراقبہ، کیسا دیکھے؟ لا الہ الا اللہ کو دیکھنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چشمہ چاہیے، تبھی لا الہ الا اللہ دکھے گا. اگر ہم کو ڈائریکٹ ہم دیکھنا چاہیں گے تو ہمارے کو نہ لا الہ الا اللہ دکھیں گے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھیں گے. ہمارے ہاتھ کو کیا آئے گا؟ کفر ہاتھ کو آئے گا. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. تو ہمارے کو لا الہ الا اللہ سمجھنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اپنانا چاہیے. لا الہ الا اللہ کو دیکھنے کے لیے کس کا چشمہ چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر چشمہ پہنیں گے، یعنی چشمہ مطلب آپ کا علم. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں.
میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو شہر مدینہ ہے جو مدینہ منورہ ہے، وہاں پر تو ہم جاتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں کہ کبھی ہمارے کو وہاں سے خالی نہیں بھیجنا، مگر ہمارے کو آنا پڑتا ہے وہاں سے واپس. مگر ایک شہر ہے جو علم کا شہر ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی میرا شہر ہے، میں علم کا شہر ہوں. وہ علم کا شہر کیا ہے؟ آپ کا علم، آپ جو دین لے کے آئے اس کا علم، علم دین. اور وہ کہاں سے ملے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ اس کے دروازے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ ہے وہ کہاں سے؟ خلافت کا سلسلہ ہے، وہ یعنی وہ اللہ والوں کا سلسلہ ہے. وہاں اللہ والوں کو فالو کرتے ہوئے جائیں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے تک پہنچیں گے. جب دروازہ کھلے گا تو علم کا شہر ہے. کہاں کون ہے علم کا شہر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم بول رہے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کملی والے کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ غوث کا دامن، کملی والے کا دامن کیا ہے؟ یہ علم ہے آپ کا، آپ کا جو طریقہ ہے. اب جو بھی ہم جو ہے پیر کو فالو کر رہے ہیں، آپ کے جو طریقے پہ جب تک رہیں گے آپ ان کی صحبت میں ہیں. اگر آپ ان کے طریقے پہ نہیں ہیں، ان کے جو بتائے ہوئے دین پر نہیں ہیں، تو آپ ان کے گود میں بھی بیٹھے ہوئے ان کی صحبت میں نہ رہتے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے شہر، یعنی اگر ہم کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو علم کے شہر میں ہے، یعنی کوئی میرے شہر میں ہے اور اس کا انتقال ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدینے میں اس کا انتقال ہوا ہے، مدینے میں وہ مرا. تو ہم کو یہ دعا کرنا ہے کہ یا رسول اللہ، یا باری تعالیٰ اپنے حبیب کے شہر میں تو ہمارے کو بلا، مگر علم کے شہر سے ہمارے کو کبھی نہیں نکالنا. وہاں مدینہ منورہ سے تو ہم کو واپس آنا ہوتا ہے، مگر علم کے شہر سے ہم کو کبھی واپس نہیں بلانے والی دعا بھی ہم کو کرنی چاہیے. اب دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے یہ تو آپ جو ہے عقیدے والی بات ہو گئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب یہ خلفائے راشدین دیکھیں، آپ جو ہے مال سے بھی زیادہ اپنے محبت کرتے تھے، اپنے مال سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان ہوتے تھے. کیسا؟ جنگ تبوک کے موقع پر، ہم کو سب کو پتہ ہے، جنگ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں مال دے گا، کون ہے جو اللہ کو خرچ دے گا. تو فوراً جب حکم آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فوری 1000 گھوڑے، نہیں 1000 نہیں، 100 اونٹ جو ہے آپ کی خدمت میں اور زراب اختر کے ساتھ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو خرچ دے گا، پھر سے 100 اونٹ زراب اختر کے ساتھ. پھر تیسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ دے گا، تو تیسری بار پھر 100 اونٹ زراب اختر کے ساتھ، مطلب پوری آرمنی کے ساتھ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. پھر جیسا یہ ملا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو گئے، پھر جتنا بھی مال تھا پورا مال نکال کے لا لیے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ سے پہلے کیا کرے، جتنا بھی مال تھا 50% نکال کے لا لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے. آپ فرمائے کہ اے عمر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ تو 50% میں یہاں لے کے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 50% گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرمائے. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آ رہے ہیں، آنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے. تو آپ جو ہے ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے، اپنا لباس بھی نکال دیا، آپ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں. تو اے بھائی جبرائیل، یہ کیسا لباس پہنے ہوئے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلیل تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے خلیل یہی لباس پہنے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میں ہی نہیں، تمام ملائکہ اور فرشتے یہی لباس میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب آپ تشریف لائے تو پورا سامان آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے. تو آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ پر قربان، میں سب تو یہاں پہ لا لیا، گھر میں اللہ کے رسول کو چھوڑ کے رہا ہوں. تو دیکھیں آپ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو فزیکل محبت تو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے،
مینٹل محبت تو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور خلفاء راشدین کو اپنے مال سے بھی زیادہ محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم یہ اس میں نہیں، کیونکہ صحابہ اکرام نے یہ پروف کر کے بتا دیا کہ ہماری جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمارے مال سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، ایمان لا لیے، مکہ سے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر مدینے بھی آ گئے کئی صحابہ، ہمارے گھر والوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر ہم ویسی حد تک محبت نہیں کر رہے تو وہ ہماری بدبختی ہے۔ ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا کی محبت ہے، اسی لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسی محبت نہیں کر پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم شیطان کے دھوکے میں آ گئے، نفس کے دھوکے میں آ گئے، دنیا کی محبت میں آ گئے۔ اسی لیے جس کی محبت زیادہ ہوگی وہی ونر ہوگا، ہمارے کو معلوم ہے۔ تو خدا نہ خواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم نظر آ رہی ہمارے حالتوں کو دیکھ کے، دنیا اور ماسبہ کی محبت زیادہ نظر آ رہی ہے۔ تو ہمارے کو کیا چاہیے؟ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے رغبت زیادہ کرنا ہے، دنیا اور ماسبہ کی محبت کو نکالنا ہے اپنے دل سے، اور روزوں کو ایمان اور احتساباً کے ساتھ رکھنا ہے، اور دیکھ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسی میری حاجتیں پوری کر رہا۔ تو کیا ہوگا؟ رمضان کے اینڈ میں ہم متقی کہلائیں گے۔ تو قرآن جب نازل ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ھدی للمتقین، میں ہدایت انہی کو دیتا ہوں جو متقی ہے۔ تو ہم 30 دن پریکٹس کر کے 11 مہینے ہمارے کو میچ کھیلنا ہے، کس سے؟ متقی بن کر ہمارے کو میچ کھیلنا ہے۔ وہ 30 دن کی پریکٹس ہمارے کو چھوڑنا نہیں ہے، سال بھر 30 دن پریکٹس کر کے پرفیکٹ ہو جانا۔ 11 مہینے جب میچ کھیلیں گے تو ہر میچ جیتیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج ہمارے کو کیا بات سمجھ میں آئی؟ رمضان اور روزے کا مقصد، تو ہم کو کس کے تحت رہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس میں جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں مولا اس کو معاف کر دیجیے مولا، اس کو قبول فرما لیجیے مولا، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔